یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل پر اس وقت میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین۔ سامعین ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، اسلم گوری صاحب، آپ مرکزی ترجمان ہیں JUIF کے، ان کے ساتھ گفتگو کریں گے، موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی بات کریں گے، ان کی سیاسی زندگی کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ گوری صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ شکریہ جی، آپ کی بھی شکریہ، مہربانی، تھینک یو۔ گوری صاحب، کیونکہ مہمان سے ہم جو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ان کی سیاسی ذاتی زندگی کے حوالے سے، تو ایک تو آپ سے یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ آپ اس سیاست میں کب سے آئے ہیں، اور سیاست میں آنے کا جو شوق تھا یا کوئی مجبوری تھی یا پھر وہ خاندانی تسلسل تھا؟ اصل میں یہ تھا کہ میرے والد صاحب کا تعلق شروع JUI میں تھا، اور میری عمر اس وقت میرے خیال مشکل سے 12-13 سال کی ہوگی جب ہماری JUI کی طالب علم ونگ بنی تھی 69 کے اینڈ پہ، 70 کے شروع میں، 12-13 سال کا تھا جب وہ تنظیم بنی، JTI اس کا نام تھا، جمعیت طلباء اسلام۔ تو اس وقت میں پھر اس کا ممبر بنا، تو پھر وہیں سے چلتا رہا سلسلہ، پھر یونیورسٹی میں، کالجز میں وہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر کچھ عرصہ اس میں گیپ آ گیا 78 کے بعد۔ اچھا، 78 سے میں پھر چونکہ میں پھر میرا بیسک تعلق ڈسٹرکٹ بہاولپور سے ہے، تو پڑھا بھی یہیں ہوں، سب کچھ یہیں کہ اس طرح اپنا بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے MBA بھی کیا میں نے ملتان سے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب کراچی چلا گیا تو 78 سے لے کے 90 تک تو صرف میرا وہ ٹائم ایسا پیریڈ تھا جس ٹائم میں اپنے بزنس کو اسٹیبلش کر رہا تھا، اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہا تھا، اور 90 میں جب میرا سارا سلسلہ ماشاءاللہ سیٹ ہو گیا، میرا کاروبار بھی سیٹ ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو بھی اسٹیبلش کر لیا۔ 12 سال میں آپ سیاست میں نہیں رہے، صرف بزنس کے معاملات؟ ہاں، میں نے طالب علم کے دور میں جمعیت طلباء اسلام میں رہا، جو جمعیت علماء اسلام کی ہی طلباء ونگ ہے، اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا 78 کے بعد۔ 77 کی تحریکیں، اس سے پہلے کی تحریک، ختم نبوت کی تحریک، اس سے پہلے کی تحریکیں جتنی تھی، ایون کہ 77، وہ سب میں شریک رہا بحیثیت ایک طالب علم۔ اور اس کے بعد پھر 90 میں میں دوبارہ ہوا کراچی میں، پھر جمعیت علماء اسلام میں باقاعدہ آیا، پھر وہاں کراچی کے اس وقت اضلاع 4 اضلاع تھے اس وقت، اور میں ڈسٹرکٹ ایسٹ تھا، اور ڈسٹرکٹ ایسٹ کا میں سیکرٹری جنرل بنا۔ پھر اس کے بعد میں کراچی کا سیکرٹری جنرل، پوری ڈویژن کا سیکرٹری جنرل بنا، 7-8 سال اس میں رہا۔ پھر میں صوبہ سندھ کا فنانس سیکرٹری بنا، پھر میں صوبہ سندھ کا سیکرٹری انفارمیشن بنا، اور پھر اسی طرح میں مرکز میں آ گیا، مرکز جماعت میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہوا۔ 4 نائب ہوتے ہیں ہمارے جنرل سیکرٹری کے، ان میں سے ہر صوبے سے ایک لیا جاتا ہے، صحیح، تو سندھ سے میں نمائندگی کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد صوبے میں بھی میرے پاس اس وقت ڈپٹی سیکرٹری جنرل کا عہدہ ہے، صوبے میں بھی ہے، مرکز میں بھی ہے۔ تو اسی طرح پھر ہمارے ہاں یہ شعبہ ہے، ہمارے سیکرٹری اطلاعات صاحب بیمار رہتے تھے بہت زیادہ، تو اس کو میں شروع سے دیکھ رہا تھا، پرسنلی میں دیکھ رہا تھا۔ تو پھر اب جب یہ کچھ سلسلہ ہوا، ان حضرات کو ذرا جماعت سے نکالا گیا، تو پھر اس صورت میں یہ پھر شعبہ مستقل میرے حوالے کر دیا گیا، تو اس وقت بحیثیت ترجمان بھی، شعبہ نشر و اشاعت بھی، اس کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا گوری صاحب، کیونکہ آپ کا تعلق بہاولپور سے، جنوبی پنجاب سے، اور جو سیاسی بھاگ دوڑ یا ایکٹیویٹیز آپ کی سندھ کی زیادہ رہیں، شروع سے آپ بتا رہے ہیں طالب علمی سے آپ رہے ہیں، ظاہری بات ہے وہ ایک پورا حصہ سے، تو کبھی آپ نے یہ سوچا یا کبھی آپ کا دل کیا کہ اپنے آبائی گاؤں کے لیے کچھ کام کریں، اسی تنظیمی سازی ڈھانچے میں اس کے حصے کے بھی ذمہ داریاں آپ سنبھالیں، کبھی ایسا موقع ہوا؟ دیکھیے، وہاں پر ہم رابطے میں بھی رہتے ہیں، میں آتا جاتا بھی وہاں رہتا ہوں، میرا گھر بھی وہاں ہے ابھی تک، گو کہ اس میں ہماری رہائش نہیں ہوتی، کبھی کبھی عیدین پہ یا کسی تقریب میں، کوئی شادی میں، کوئی مرنے جینے میں فیملی جاتی ہے، گھر شہر کے اندر ہے، اور وہاں ہم رہتے ہیں، اور شہر والوں سے ملنا ملانا سب کچھ رکھا ہوا، رابطے بھی رکھے ہوئے ہیں، ان کے مسائل ہوتے ہیں تو یہاں میرے پاس تشریف بھی لے آتے ہیں، میں بھی سال میں 2-3 دفعہ جاتا ہوں اور ان سے ملتا ملاتا ہوں، وہاں ساتھیوں کا مسئلہ مسائل کوئی چیز ہوتی ہے، پھر وہاں کے MPA ہیں، وہ گو کے نون لیگ سے ان کا تعلق ہے، ہمارے برخوداروں میں چھوٹے بھائی کا کلاس فیلو ہیں، تو کوئی وہاں کے مسائل ہوتے ہیں پھر ہم ان کو بھی کہہ دیتے ہیں، تو اس طرف شہر سے رابطہ ہے، شہر سے تعلق ہے، مرنے جینے میں ہر چیز میں ہم شہر کے ساتھ رہتے ہیں۔ اچھا گوری صاحب، آپ سے کیونکہ سندھ
کے حوالے سے کچھ معاملات بات کرنا چاہیں گے. حال ہی میں سیلاب کی ایک صورتحال بنی, تمام تر بلوچستان میں سیلاب کی صورتحال بنی, سندھ میں بنی, بلکہ پورے پاکستان میں, لیکن سب سے زیادہ افیکٹی ایریاز جو ہیں سندھ اور بلوچستان رہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ریلیف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, ہو چکی ہیں یا ہونی چاہیے؟ کیا معاملات جا رہے ہیں, کیونکہ عوام بڑی پریشان ہے سیلاب زدہ؟ اصل میں سڑنے یہ اچانک ہوا ہے, سارا کچھ ایک دم سے ہوا ہے, اور اس طرح سے بارشیں ہونا اور یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا. بلوچستان میں جو ہوا تو وہاں اکثر بارشیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن اس انداز میں جو ہوئیں بارشیں پہلی دفعہ ایسا ہوا. پھر کچھ ایسا ہوا, میرا خیال وہاں کوئی ڈیم ایسے تھے جو ڈسٹرب ہوئے, ان کے ٹوٹا ہے یا کوئی متاثر ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے پانی کا بہاؤ تیز ہوا, اور وہاں وہ اس سلسلے میں پھر لوگ سیلاب آیا اور وہاں لوگ بیچارے سارے. تو اس میں پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں, انہوں نے دورہ بھی کیا ہے, وہاں پر منسٹرز بھی وہاں پر بلوچستان میں گئے ہیں, انہوں نے بھی دورے کیے ہیں. پھر اسی طرح سندھ میں تو ابھی پچھلے ہفتے ایک دم اچانک بارشیں آئی ہیں, اور بارش تو پہلے بھی آتی رہتی ہے سندھ میں, لیکن یہ جو بارش آئی ہے اس نے تو ایک پچھلے ہفتے سے شروع ہوئی, ابھی تک کنٹینیو چل رہی ہے. اب دو افیکٹ ایریاز ہیں, ایک تو دریا کے کنارے والے, اوپر سے بارش والے. ہاں, اسی طرح جنوبی پنجاب میں دریا کے کنارے یہ جتنے بھی آپ کے ہیں دریا سندھ کے کنارے میں لوگ ہیں وہ سب ڈسٹرب ہوئے ہیں, اور پھر وہ جو اوپر سے کوہ سلیمان سے پانی آتا ہے جنوبی پنجاب میں, وہ ایریا سارا ڈسٹرب ہوا ہے. تو بیسیکلی یہ جنوبی پنجاب کا وہ سارا لے کر ڈیرہ غازی خان اور اس طرح اس سے علاقے توسا ہے یا آگے کا علاقہ ہے راجن پور, جام پور, فاضل پور, پھر آگے سندھ شروع ہو جاتا ہے. اب یہ اصل میں میدانی علاقے ہیں. بلوچستان میں جو بارش ہوئی ہے, جو پانی آیا ہے پہاڑوں سے آیا ہے, وہ آنے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ پانی ایک مخصوص جگہ سے بہتا ہوا اس کے سامنے جو کچھ ہے وہ لے گیا, رکا نہیں. یہاں میدانی علاقے ہیں, یہاں سب سے بڑی مشکل ہے کہ پانی کھڑا ہے. اب بارش ہو گئی ہے, ریلوے ٹریک بھی رکا ہوا ہے, اس کے اوپر بھی پانی ہے, کئی کلومیٹر دور تک ریلوے ٹریک کے اوپر پانی کھڑا ہوا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ریلوے ٹریک کے اوپر. اب اس سب سے بڑا مسئلہ نہ صرف لوگوں کو ریلیف دینا ہے بلکہ اس پانی کو نکالنا ہے. بالکل, کیونکہ یہ کوئی پانی ایسا نہیں ہے کہ آیا ہے اور اپنے آپ کسی دریا میں یا ندی میں چلا جائے گا جی, وہاں سے ریس کر کے باہر بہاؤ کر نہیں ہے. یہ بارش اوپر سے پانی آیا, اب اس کو نکالنا ہے, اس کے لیے ایک بڑا لمبا چوڑا کام ہے. میں سمجھتا ہوں, امید تو رکھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے گی. گو کہ ابھی تک وہ جو توقعات ہیں اس تک, وہ میں نے کہا اچانک یہ سب کچھ ہوا ہے. ایک تو آدمی سٹپٹایا جاتا ہے نا, ہوا کیا ہے اصل میں, یہ ہوا کیا والا مسئلہ ہوا ہے. آپ کے خیال میں کیونکہ سیلاب کی صورتحال تو ہر 2-3 سال کے بعد ہوتی ہے, اور جو دریا کے کناروں پر ہیں وہ تو ہر سال ہی ہوتی ہے, تو کوئی مستقل مزاجی کے ساتھ کوئی اقدامات کرنے چاہیے جس سے یہ صورتحال کم سے کم پیدا نہ ہو, یا یہ قدرتی نظام ہے, سیٹ اپ ایسا بنا ہوا ہے جس کو ہم فوری ریلیف ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے, یا عوام میں اویئرنیس نہیں پیدا کر سکتے کہ یہ صورتحال ہو تو آپ کیا کریں؟ اصل میں کسی کی اس میں یہ تو نہیں کہوں گا, لیکن پچھلی حکومت کے دور میں کچھ ہم لوگوں نے کوشش کی تھی, اس دور کی حکومت نے کچھ کوشش کی تھی کہ کچھ ڈیم بنائے جائیں, پانی کو ذخیرہ کیا جائے, سٹور کیا جائے. تو ایسے لمحوں میں جو پانی آتا ہے, پہلے تو یہ ہوتا تھا بارش آہستہ آہستہ ہوتی رہتی تھی, پھر برف جمتی تھی, وہ اس وقت وہ پانی چلتا رہتا تھا پورے سال, پانی کا پرابلم نہیں ہوتا تھا. اب کیا ہوتا ہے, اب جب بارشیں ہوتی ہیں یا اس موسم میں پانی آتا ہے اور ایک دم نقصان کرتا ہوا سمندر میں چلا جاتا ہے, وہ ہمیں لاس بھی دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم 7-8 مہینے پانی کے لیے پریشان بھی رہتے ہیں ہر سطح کے, ایون کے بعض علاقوں میں پینے کے پانی کے لیے. تو پچھلی گورنمنٹ نے طے کیا تھا کچھ ڈیم بنائے جائیں گے, لیکن وہ اس گورنمنٹ میں آ کے اس پہ کام نہیں ہو سکا بیسیکلی, اور جس کی وجہ سے یہ ڈیم کہاں بنائے جائیں گے؟ کیا آپ کے خیال میں پلان تھا جو سندھ کے اندر بنائے جائیں گے, سندھ سے پیچھے بنائے جائیں گے, یا اوپر پہاڑی علاقوں میں بنائے جائیں گے؟ پہاڑی علاقوں میں بھی گلگت وغیرہ کی دیر میں دیا بادشاہ ڈیم تھا, اور دوسری چیزیں تھیں. وہ پھر ایک ثاقب نثار صاحب نے ایک ڈیم کا سلسلہ شروع کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے چندہ وندہ کیا تھا. جو کل کی PSC کی رپورٹ تھی کہ جی وہ تو جتنا ایڈورٹائز میں لگا اتنا اکٹھا بھی نہیں ہوا. تو اس طرح کی تو غلطیاں ہمارے ہاں ہوتی ہیں, اور پھر جب اس غلطی پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی وہ ہمارے خیال زیادتی ہو رہی ہے اور سیاسی انتقام ہوتا ہے. تو پچھلے 3.5 سال میں پبلک کی طرف سے کوئی پبلک ریلیف کے لیے کام کسی بھی سطح پہ نہیں ہو سکا. اس گورنمنٹ کی کیوں نہیں ادھر کیا, وفاقی دونوں پہ 3.5 سال میں کچھ بھی کہیں بھی نہیں ہوا. اس سے پہلے ہوا, موٹر ویز بھی بن گئے, روڈیں بھی بن گئے, ٹھیک ہے جی, ہاسپٹلس بھی بنے ہیں, اور سارا کچھ اسکول بھی بنے, یونیورسٹیاں کالجز سب کچھ بنتے رہے, لیکن پچھلے 3.5 سال میں کچھ بھی نہیں ہوا. کیا وجوہات تھی آپ کے خیال میں؟
اب یہ بڑا سینسیٹیو سا مسئلہ ہے، پتہ نہیں آپ اس کو چلا پائیں یا نہ لائیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے انٹرنیشنل لابیز تھی، جو مولانا نے 15-16 سال پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ایک بندہ انسٹال کیا جا رہا ہے ملک میں، اور وہ بلکہ مولانا سے پہلے حکیم سعید بھی کہہ گئے تھے اور ڈاکٹر اسرار بھی کہہ گئے تھے، بہت پرانی باتیں، 20 سال 25 سال پہلے۔ اب یہ 2-4 دن میں جیسے اقوام متحدہ انٹر ہوئی ہے اس میں، جیسے آپ دیکھیں کہ اسرائیل ٹی وی اس پہ انٹر ہو گیا ہے اور کئی لوگ انٹرویو ہوئے ہیں، تو ایسا نظر آتا ہے کہ جو ہمارا موقف تھا وہ آج درست ثابت ہو گیا ہے، اور پاکستان کو اس مقام پہ پہنچانا تھا کہ جہاں پھر آپ کو کہا جاتا ہے جی روٹی نہیں ہے ملک میں، میں کیا کروں؟ تو اس کے لیے ہم مطالبہ ہے جی ہمارے ساتھ IMF کا، جی ایٹمی پلانٹ بند کرو، ہم کر دیتے ہیں، CTBT پہ سائن کرو، ہم کر دیتے ہیں۔ یہ ماضی کی حکومتوں کے پلانس تھے جو حکومت 3.5 سال رہی، میں اس کی بات کر رہا ہوں، تحریک انصاف 3.5 سال کی حکومت وہاں لے جانا چاہتی تھی۔ دیکھیں کشمیر پہ انہوں نے اپنا ایک ڈیسیژن لیا نا، کشمیر کو دے دیا انڈیا کو، معاملہ ہی نہیں، حکومت میں ایک دفعہ جی اتنے کھڑے ہو جائیں جی آدھے گھنٹے کے لیے خاموش ہو گئے جی، اس کے بعد مشکل معاملات کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس نہج پہ لے آئی 3.5 سال کی حکومت۔ حضور اتنا برا ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم IMF کے ساتھ ان کے کیے ہوئے معاہدے پہ نہیں جائیں گے، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان سے کہیں گے اس معاہدے میں نئے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بات کریں۔ جس دن معاہدات کے لیے میٹنگ ہو رہی تھی، ہم وہاں ان کے ساتھ بیٹھ رہے تھے، انہیں اس دن شور مچا دیا ہم پشاور سے اسلام آباد آ رہے ہیں۔ نہ کوئی سنڈے تھا، نہ فرائیڈے تھا، نہ سیٹرڈے تھا کہ پبلک ہالیڈیز تھا کہ جی لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں، صرف اس ڈیٹ کو مخصوص کیا گیا، اور جس کی وجہ سے IMF پہ وہ مذاکرات سبوتاز ہوئے۔ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں آپ کتنے دن کے مہمان ہیں، آپ کے یہاں تو یہ ہو رہا ہے، تو ہم تو جی پرانا معاہدہ ہے اسی پہ چلیں گے۔ تو یہ ایک وہ میں نے بتایا انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جس کے اوپر یہ لوگ چل رہے ہیں، خدا خیر کرے۔ اب اس وقت جتنے ملک کی سیاسی پارٹیاں میچور لوگ ہیں، میں نہیں کہتا سارے بہت دیانتدار ہیں، الزامات بھی ہیں، کسی پہ رہے ہوں گے، کسی پہ کیسز بھگتے ہوں گے، جیلوں میں بھی لوگ رہے ہیں، زرداری صاحب بھی رہے ہیں، میاں صاحب بھی رہے ہیں، شہباز صاحب بھی رہے ہیں، اور دیگر لوگ بھی رہے ہیں، مریم نواز صاحب بھی رہی ہیں، جیلوں میں بھی رہے ہیں، مقدمات چلتے بھی رہے ہیں ان پہ، سب کچھ ہوتا رہا۔ لیکن یہ جو ماحول آج کریٹ ہو گیا ہے کہ آپ عدالت کو بھی اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں، آپ انویسٹیگیشن اداروں کو بھی اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں، آپ انتظامیہ کو بھی کھڑے ہو کے اسٹیج پہ کہتے ہیں اوے IG، کسی کی ضرورت ہے کوئی SHO بھی کہہ دیتا آج سے 5 سال پہلے کسی کو۔ اور یہ کیا ماحول ہم دے رہے ہیں نئی نسل کو؟ میرے اور آپ کے بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ جب OIG کہیں گے تو ان کے نزدیک باپ کی کیا اہمیت رہے گی، ماں کی کیا اہمیت رہے گی؟ گھر میں تو ختم ہو گیا، سلسلہ ہی ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑا ایک سینسیٹیو مسئلہ ہے جس پہ یہ تمام سیاسی جماعتیں مشترکہ طور پہ اپنے اپنے دستور اور منشور، اپنی کاز کسی نے نہیں چھوڑی۔ اگر کوئی مذہبی جماعت ہے تو آج بھی اسی مذہبی جماعت اسی دستور کے تحت ہے، اور سیکولر جماعت ہے وہ اسی اپنے سیکولرزم کے تحت ہے، لیکن چونکہ ملک کو بچانا ہے، اس مشکل سے نکالنا ہے، سارے اس کاز کے لیے اکٹھے ہو گئے یہ پلیٹ فارم۔ سامعین ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں آپ ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل پر اس وقت یہ خصوصی گفتگو سن رہے ہیں۔ اسلم گوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ترجمان ہیں JUIF کے، ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ گوری صاحب، آپ نے بڑی اہم بات کی، آپ نے کہا کہ قانون پہ اوپر انگلی اٹھانا یا اس طرح کے جو بھی معاملات یا جو بھی تقاریر ہوئیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ قانون اب اپنا رستہ لے گا اور لینا چاہیے؟ اگر نہیں لے گا تو پھر یہ ملک کہاں بچے گا؟ پھر اگر قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا، ہم آپ قانون پہ نہیں چلیں گے تو ملک یہی تو مثال ہے آئین پاکستان جس پہ سارے صوبے اکٹھے ہیں۔ گلا ہوگا سندھ کے قوم پرستوں کو، گلا ہوگا بلوچستان کے قوم پرستوں کو، گلا ہوگا KP کے قوم پرستوں کو، گلا ہوگا جنوبی پنجاب کے لوگوں کو۔ جب ایک میثاق آئین پاکستان آیا تو اس پہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اداروں کے رہنماؤں کے اوپر جو کام کرتے ہیں، ججز ہوں یا پولیس کے ہوں، ان کے اوپر اگر انگلی اٹھائی جاتی ہے تو پھر وجہ کیا ہے؟ مطلب آپ انتظار کیا جاتا ہے عدلیہ کا کہ وہ کوئی فیصلہ جاری کرے؟ دو چیزیں جی۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ کہیں ایسے فیصلے سامنے آتے ہیں جو بعد میں جا کے جن پہ تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ شاید ایسا کیوں کیا گیا، کہ کوئی دباؤ تھا یا کوئی سیاسی مسئلہ یا تو کوئی نہیں ہوتی کہ چلے مسئلہ، سیاسی معاملات ایسی چیزیں کئی چیزیں مثلاً اب دیکھیں نا، میاں نواز شریف اتنا عرصہ جیل میں پڑے رہے ہیں، ان کے ایک 80-85 سال کے بابے کے سامنے، بوڑھے آدمی کے سامنے، بزرگ کے سامنے، 3 سال کا وزیر اعظم، اس کی نوجوان بیٹی کو رات کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کو ٹارچر دینے کے لیے، باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا جائے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے لیا کے علیحدگی میں، ٹارچر دینے کے لیے۔ تو وہ اس طرح کا جب ماحول ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح زرداری صاحب کتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں، تو وہ جب چیز ہوتی ہے
تو پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو ہم آپ کے صرف ایک آپ کے خلاف پرچہ درج ہوا ہے اور قیامت میں اقوام متحدہ ہی بول پڑا ہے اور ساری دنیا بول چیخ رہی ہے، اور وہ اتنے عرصے جیلوں میں رہے ہیں، تو کہاں تھا اقوام متحدہ؟ کہاں تھی اس وقت انسانی حقوق کی تنظیمیں جب مریم کو گرفتار کیا گیا تھا، مریم نواز شریف کو کہاں تھی اس وقت؟ اور پھر کوئی ثابت ہوا؟ کچھ بھی نہیں آج تک۔ پرائم منسٹر شہباز شریف پہ کوئی ثابت نہیں ہوا۔ مولانا فضل الرحمان کے سیکرٹری ہیں طارق صاحب کے والد صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ وہ طارق صاحب کے والد صاحب جن کو اپریشیٹ کیا جناب عمران خان نے جب ان کی حکومتی صوبائی اور یہ پرائم منسٹر نہیں تھے، اچھا، انہوں نے ان کو اپریسیشن لیٹر دیا کہ یہ بہترین امپلائی ہیں، پھر ان کو زبردستی مجبور کیا گیا کہ نہیں آپ اپنی جاب کو کنٹینیو کریں، ٹھیک ہے۔ اور جب ان کو انتقامی کارروائی کرنی تھی، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ جناب مولانا فضل الرحمان کے سیکرٹری کا باپ ہے، اس بیچارے کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ آپ کے خیال میں ایک سال جیل میں رکھا، جتنے وٹنس تھے سب وٹنس بھگتائے اس کیس میں، ایک وٹنس نے ان کی فیور نہیں کی، سب نے یہ کہا جی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ڈرامہ ہے۔ رویوں میں تبدیلی آنی چاہیے، جمہوری رویوں کو بہتر آئین پہ چلنا چاہیے، آئین جو کہتا ہے آئین۔ اب دیکھو نا، اگر ہم نیب میں اب یہ کر رہے ہیں کہ جی بلا وجہ پکڑ کے کسی کو نہ ڈالا جائے، تو اس کا فائدہ تو عمران کو بھی ملے گا نا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس وقت تو فائدہ انہیں کو زیادہ ملے گا نا۔ تو ہم مقصد یہی ہے کہ کسی کو ایک سال آپ رکھیں، آپ کی زندگی کا ایک سال کتنا قیمتی ہوتا ہے آپ کے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، خاندان، پھر بڑھاپے میں 60 سال کی عمر میں آپ ایک سال کسی کو جیل میں رکھتے ہیں، اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ پھر ایک سال بعد اس کو کہتے ہیں جی آپ تو باعزت بری ہیں، کون سی باعزت رہے گی باقی؟ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ قانون ہے، 1973 کا آئین ہے، سب کچھ ہے، قومی اسمبلی میں جو چیزیں آتی ہیں، سینٹ میں آتی ہیں، ایک آئین پاکستان ہوتا ہے، اس کا اگر ہم احترام نہیں کریں گے، اس کے اندر نہیں چلیں گے، اگر وہ تو پھر کیسے ملک چلے گا؟ اچھا گوری صاحب، ابھی موجودہ وقت میں اگر کہا جائے کہ یہ جو حکومت برسر اقتدار آئی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا اہم کردار ہے بطور پی ٹی ایم کے سربراہ کی حیثیت سے، تو اگر اس کو ان کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑے رہے ہیں حکومت کو پچھلی حکومتوں کی غلطیوں کی وجہ سے، تو یقینی طور پہ عوام اگر تھوڑا سا افیکٹ ہو رہی ہے، متاثر ہو رہی ہے، تو یقینی طور پہ ایک تنقید بھی تو ہو رہی ہوگی کہ آخر یہ حکومت لے کے آنے والے مولانا صاحب یہ معاملات حل نہیں ہو رہے، کچھ مشکل فیصلے بھی ہو رہے ہیں، تو اس کا حل کیسے عوام مطمئن کیسے کریں گے کہ بھی آگے چل کے کتنے عرصے کے بعد یہ حل نکل آئے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پچھلی حکومت کے فیصلے تھے، جو کچھ انہوں نے کیا، اس کے اثرات آج ہیں۔ اور جب ہم حکومت لینے جا رہے تھے، ہمارا فیصلہ ڈیسیژن یہ تھا پی ڈی ایم کا کہ ہم حکومت لیں گے اور اس کے بعد انتخابی اصلاحات کریں گے، اور انتخابی اصلاحات کر کے تاکہ ایک صاف اور شفاف انتخاب کرایا جائے ملک میں، اور پھر اس کے بعد 3 مہینے بعد انتخاب کرائیں گے۔ اور جب ہم آئے ہیں حکومت کے اندر گھسے ہیں تو جو ہم نے حالت دیکھی، تو پھر ہم نے اپنا ایجنڈا چھوڑ دیا، ہم نے اس ایجنڈے پہ ہے کہ ملک کو فوری طور پہ ڈیفالٹ پہ کیسے بچانا ہے، ملک کو کیسے بچانا ہے اور اس کو لے کے کیسے چلنا ہے۔ تو پھر بڑے مشکل فیصلے ہمیں کرنے پڑے جو کہ ہم نے سیاسی نقطہ نظر سے نہیں کیے۔ جتنی لوگ حکومت میں شامل ہیں، جتنی پارٹیاں حکومت میں شامل ہیں، وہ سب سیاسی میدان میں ان کو نقصان پہنچا ہے، ٹھیک ہے، عوام کی نظروں میں مشکل فیصلوں سے۔ لیکن الحمدللہ ہمیں اس میں خوشی ہے کہ ہم ملک کو ڈیفالٹ سے نکالنا ہے، اور ریلیف شروع ہو گیا ہے۔ تھوڑا ٹائم لگے گا ریلیف، اب دیکھیں ہمارا خیال تھا 3 مہینے بعد، لیکن ابھی آپ دیکھیں ابھی سے شروع ہو گیا ریلیف، ہم کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا ریلیف دینا شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں 1.5-2 مہینے کے اندر آپ کو ریلیف محسوس ہوگا کہ آ رہا ہے۔ لیکن گوئی صاحب، کیونکہ حالات کے ساتھ ساتھ مشکل صورتحال بھی بدلتی جا رہی ہے نا، ایک جانب تو ملک میں سیلاب کی صورتحال ہے، اس سے پہلے کرونا کی صورتحال تھی، اس سے پہلے IMF کا معاملہ تھا، تو آپ عوام کو امید دلا سکتے ہیں کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں ابھی یہ 2 مہینے میں مشکل فیصلے تو کیے ہیں، اب حل کی طرف جا رہے ہیں، آگے جو ٹینیور پورا کرنا ہے اس حکومت نے، اس تک اتنی اسٹیبل ہو جائیں گے فیصلے کہ عوام مطمئن ہو جائے، خوش ہو جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہمیں حکومت ملی تھی اس سے بہتر پوزیشن میں ہم انشاءاللہ ہوں گے۔ جس سٹیج پہ ہمیں حکومت ملی تھی، جو ملا ہوا اس میں پورے کریں گے، ہاں، اس میں 1 سال کے اندر انشاءاللہ ہم حکومت کو اس سے بہتر حالات میں لے کے جائیں گے جو حالات تو اس حکومت کو دی گئی تھی۔ اب دیکھیں ڈالر کو ہم نے بیک مارا ہے، کہاں چلا گیا ڈالر، اس کے اثرات ہر چیز پہ پڑتے ہیں، اور وقتی طور پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے ہم نے یہ جو اشیاء تھی اس کی درآمد پہ پابندی لگائی تھی کچھ چیزیں، تو اس کو پھر ہم نے اب آہستہ آہستہ ریلیف دینا شروع کر دیا ہے۔ تو ہوتا ہے، پیٹرول میں بھی تھوڑا سا ریلیف دیا ہے، اور آگے دیں گے۔ پیٹرول ایک ایسی ٹارگیٹ ہے کہ جس میں ہم سبسڈی بہت دے رہے تھے،
اور IMF کے کون سا ہے چیلنج کون سا ہے اگلا آگے مستقبل میں ان 2-3-4 ماہ میں سب سے بڑا مین چیلنج تو معیشت ہے، بس مین چیلنج معیشت ہے، اور اس کو اگر ہم معیشت کو کنٹرول کریں گے آپ کا امن و امان بھی کنٹرول ہو جائے گا، آپ کی ہر چیز کنٹرول ہو جائے گی۔ آدمی گھر سے نکلتا ہے اس وقت ڈکیتی مارتا ہے، اس وقت چوری کرتا ہے جب گھر میں کچھ نہیں ہوتا۔ معیشت کا تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 3.5 سال میں اتنا کھانا خراب ہو گیا ہے کہ اس کو اسٹیبل کرنا کافی ٹائم چاہیے، تو نہیں الحمدللہ میں نے کہا کہ اس لے جائیں گے۔ پچھلی حکومت نے جہاں سے شروع کیا تھا نا، ہماری کوشش یہ ہے کہ جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا 3.5 سال پہلے 4 سال پہلے، ہم اس سے پہلے کے دور تک اس کو اور عوام اگلا ٹینیور آپ لوگوں کو دے تو اور مزید بہتر کریں۔ یہ عوام کے اوپر ہے انشاءاللہ، صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے انشاءاللہ، ہم امید رکھتے ہیں، اور عوام ہمیں امید ہے کہ ہماری اس 1.5 سال کی کارکردگی کو مد نظر رکھے گی، اور عوام تک ابھی تک حقائق پہنچے نہیں ہیں۔ ابھی تک یہ حقائق، جیسے آپ نے آج میرا انٹرویو کیا، اس طرح حقائق جب عوام تک جائیں گے تو ہماری عوام باشعور عوام ہے اور وہ ان معاملات کو سمجھتی ہے۔ اور باقی ابھی دیکھیں جب سے ہم آئے نا، ہمیں تو معاشی طور پہ اتنے الجھے ہوئے تھے، ہم کسی اور طرف دیکھ ہی نہیں سکے۔ ابھی پچھلی حکومت کے جو کچھ بھی اب تک انہوں نے کیا، ہم نے اس پہ پردے بھی پڑے ہوئے ہیں، ابھی آہستہ آہستہ اس کی انویسٹیگیشنیں بھی ہو رہی ہیں، قوم کے سامنے ان کے کارنامے اور کردار بھی لائیں گے، تو انشاءاللہ قوم جو ہے، ہماری قوم باشعور قوم ہے، وہ سمجھتی ہے حالات کو، اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ اسلم گوری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل کو۔ سامعین ناظرین، آج کے اس پروگرام میں خصوصی گفتگو کی ترجمان JUIF اسلم گوری صاحب کے ساتھ۔ آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسد اللہ خان، ایگزیکٹو پروڈیوسر تھے امان اللہ سپرا۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان مدثر راجپوت کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔